بابا ہمیشہ مجھے یہی کہتے تھے، بیٹا کتابیں پڑھا کرو، کتابیں پڑھنے سے علم و دانائی آتی ہے۔ چھوٹا تھا نہیں سمجھا، مگر اب میں بڑا ہو گیا ہوں، کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، مگر اب میں سنتا ہوں ریڈیو آواز کا مقبول ترین پروگرام کام کی بات، جس میں ہوتی ہیں علم و دانائی کی باتیں اور شرکت کرتے ہیں شہر کے دانشور حضرات۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان آصف اقبال اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز کا مقبول ترین پروگرام کام کی بات۔ کام کی بات میں عموماً کام کی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ ایکچولی یہ ایک انفارمیٹیو اینڈ موٹیویشنل پروگرام ہے، ہم آپ کو انفارمیشن ڈیلیور کرتے ہیں، اور آج کا پروگرام خاص طور پر فارمر حضرات کے لیے ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت سولر انرجی پروجیکٹ ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، جناب محترم علی اون خان صاحب۔ علی اون خان صاحب سولر انرجی ایکسپرٹ ہیں، مختلف پروجیکٹس لگاتے ہیں۔ ان سے مخاطب ہوں گے، ان کے بارے میں جانیں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سولر انرجی پروجیکٹس لگانے سے فارمرز کے لیے کیا بینیفٹس ہیں، کیا ٹائپ آف بینیفٹس ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میں مخاطب ہونا چاہوں گا علی اون خان صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ سر جی آیا نو ویلکم۔ آپ ہمارے اس وقت ریڈیو آواز FM 105 کے لائیو اسٹوڈیو میں ہیں اور 100 کلومیٹر ریڈیس اس ٹرانسمیشن کو سنا جا رہا ہے۔ ہمارے بہت ہی خوبصورت لسنرز، ہماری بہنیں، مائیں، بھائی، بڑے بزرگ سبھی ہمیں سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں بلانے کا۔ ہم آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے آپ کی شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا۔ جی علی اون خان صاحب، جیسا کہ میں نے اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی کہا کہ آپ ہمیں یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ انرجی سولر پروجیکٹس جو ہیں یہ ہمارے فارمرز کے لیے کتنے بینیفیشنل ہیں۔ بالکل، سب سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کرواتا چلوں۔ میرا نام ہے علی اون خان اور میں مختلف سولر کے پروجیکٹ لگاتا ہوں۔ الحمدللہ اس ٹائم ہم پورے پاکستان میں ایک سولر کمپنی A to Z سولر کے ساتھ مل کر الحمدللہ پورے پاکستان میں سولر کے مختلف پروجیکٹ لگا رہے ہیں۔ ہم آن گریڈ، آف گریڈ اینڈ ہائیبریڈ سولر سسٹم انسٹال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک یوٹیوبر بھی ہوں۔ میرا اپنا یوٹیوب کا چینل بھی ہے آل ان ون JK سولر کے نام سے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مختلف کالجز میں سولر کے ریلیٹڈ سولر کی بہت سے موضوعات پر لیکچر بھی دیتا ہوں۔ اب چلتے ہیں آپ کے کویسچن کی طرف۔ جی پلیز آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سولر انرجی پروجیکٹس ہمارے فارمرز کے لیے کتنے بینیفیشل ہیں۔ بالکل سر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دن بدن بجلی کے جو یونٹس ہیں وہ دن بدن مہنگے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور فارمر کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کے دن بدن بڑھتے ہوئے بل ادا کرنا۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم کئی سولر ٹیوبل ہمارے پاس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم ڈیزل پر استعمال کرتے ہیں، اور ڈیزل کی قیمتیں بھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو لاسٹ میں ہمارے پاس ایک ہی دن نہیں گھنٹوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ گھنٹوں اور منٹوں کی بات کریں تو ہمارے پاس آخر میں ایک ہی آپشن بچتا ہے، سولر ٹیوبویل کا سسٹم۔ آپ دیکھیں گے کہ جس ٹائم ہم ایک سولر ٹیوبویل سسٹم انسٹال کرتے ہیں، شروع میں بے شک کسان کو ایک مشکل وقت آتا ہے جہاں پر اس کو ایک مہنگا سولر سسٹم لگوانا پڑتا ہے، لیکن اس سولر سسٹم لگوانے کے بعد کسان بہت ہی سکون میں ہو جاتا ہے۔ ایک تو اگر وہ اچھا سولر سسٹم لگا رہا ہے، ٹاپ ایک ریٹ کا سولر سسٹم لگا رہا ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمیں 25 سال تک کسان کو کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں ہونے والی۔ نہ تو اس میں بیٹری ہے کہ وہ نہ اس کو بیٹری کو چینج کرے گا، ڈائریکٹ اس کے سولر پینل لگے ہوئے ہیں، ساتھ موٹر ہے، اور VFD لگا کر ہم موٹر کو چلا رہے ہیں۔ اس سے کسان کو تقریباً 25 سال تک بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، کسانوں میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا، 1-2 ایکڑ کا کسان ہے، 1-2 مربع کا کسان ہے، تو کیا یہ جو آپ کے سولر انرجی پروجیکٹس ہیں یہ ایکول ہی ہیں یا ان میں کچھ فرق بھی ہوتا ہے؟ نہیں سر، اس میں آپ کی زمین کے حساب سے، یعنی کہ کسانوں کی جتنی زمین ہوگی
اس حساب سے ہم موٹر لگاتے ہیں. اگر مثال کے طور پر کسی کے پاس 1-2 ایکڑ زمین ہے تو ہم اس کے لیے چھوٹی یعنی کہ موٹر لگائیں گے, اور اگر کسی کے پاس زیادہ رقبہ ہے یعنی کہ مربعوں میں رقبہ ہے تو ہم اس کی 2 یا 3 موٹریں اس طرح کر کے یعنی کہ اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. نہیں اس طرح تو پھر یہ ہوا نا کہ جتنا جس کا رقبہ زیادہ ہے اتنا اس کی سولر انرجی پلیٹس بھی زیادہ لگیں گی, اتنا اس کا ایک بڑا پروجیکٹ ہوگا. کیا خیال ہے؟ بالکل اسی طرح ہے اور سر. انویسٹمنٹ بھی اس اعتبار سے ہوگی. کتنی ایک انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے؟ لائک اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ جس کے 4 سے 6 ایکڑ رقبہ ہے اس کو کون سا سولر انرجی پروجیکٹ سوٹ کرے گا, اور جس کا 1 سے 1.5 مربع ہے اس کو کون سا سولر انرجی پروجیکٹ سوٹ کرے گا؟ بالکل اسی طرح ہے سر. ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں جو اس ٹائم بندہ موٹریں لگا رہا ہوتا ہے ہم اس سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے رقبے کے حساب سے یہ موٹر ان کو زیادہ سوٹیبل رہے گی. جی تو وہ ہمیں اس موٹر کے ایچ پی بتاتے ہیں کہ اتنے ہارس پاور کی موٹر ان کسان کے لیے سوٹیبل ہے. تو ہم پھر اس موٹر کے حساب سے ان کا پروجیکٹ لگاتے ہیں. اس کو میں آپ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ انسان کا جتنا بڑا یعنی کہ بزنس ہوگا اس کی انویسٹمنٹ بھی اتنی ہی بڑی ہوگی. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جس کی تھوڑی زمین ہے اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک چھوٹی موٹر لگے گی, اور جس کی زیادہ زمین ہے اس کے لیے زیادہ پاور والی موٹر لگے گی. چلیں آپ کے ایکسپیرینس سے بھی ہم مستفید ہوتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی تک کتنے پروجیکٹ کامیاب کیے اور کون کون سی ٹائپ کے تھے؟ ہم نے بہت سے ان لمیٹڈ پروجیکٹ لگائے ہیں الحمدللہ, پورے پاکستان میں انسٹال کیے ہیں. اس میں آف گریڈ سولر سسٹم تھے, ہائیبریڈ سولر سسٹم تھے, آن گریڈ سولر سسٹم تھے. بہت سے یعنی کہ ٹائپ کی جتنے بھی اس ٹائم مارکیٹ میں موجود ہے ٹائپس, زیادہ تر یہ 3 ٹائپس کے سولر سسٹم اویلیبل ہیں مارکیٹ میں. الحمدللہ یہ پورے ہی سارے کے سارے یعنی کہ سولر سسٹم ہم نے انسٹال کیے ہیں, اور الحمدللہ بہت کم پروجیکٹ ایسے ہیں جس میں ہمیں کمپلین دیکھنے کو ملتی ہے, کیونکہ ہم ابھی تک جو کام کرتے ہیں انسٹالیشن کا یا سیل اینڈ پرچیز کا تو اس کو A گریڈ لیول پہ کرتے ہیں, نہ کہ B گریڈ لیول پہ. یہ بات تو بہت درست ہے, مگر اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو فارمر حضرات ہمیں اس وقت ریڈیو پہ لائیو سن رہے ہیں ان کو آپ یہی سجیسٹ کریں گے نا کہ آپ الیکٹرسٹی سے جان چھڑائیں اور ڈائریکٹ سولر انرجی پروجیکٹس کے اوپر آئیں اور اپنی فصلیں جو ہیں ان کو آپ خوشحال بنائیں, کاشتکاری آپ کی اچھی ہو تاکہ ذرا مبادلہ صحیح کمایا جائے, اور جو آپ کے الیکٹرسٹی کے ایکسپینس ہیں وہ آپ کے منیمائز ہوں. تو اس کے اوپر میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا آپ اسے ایکسپلین بھی کریں نا, ذرا آپ کی بات ہمارے فارمرز کو سمجھ بھی آئے. جیسے کہ سر آپ مجھے بتا رہے ہیں, اگر ہم ایک عام مثال کے طور پہ آپ میرے سامنے ایک فارمر بیٹھے ہیں, آپ میرے پاس آتے ہیں کہ یار میرے پاس اتنا رقبہ ہے اور مجھے ایک سولر سسٹم کی موٹر لگوانی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سر آپ کی مثال کے طور پر ہم ایک 5 HP کا ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ سر آپ کی ایک 5 HP کی موٹر لگے گی, ساتھ میں VFD لگے گی, اور ساتھ میں آپ کی سولر پینل لگیں گے, سولر سٹینڈ لگیں گے, وائرز لگے گا اور انورٹر لگے گا. اب آپ پوچھیں گے کہ سر اس کا خرچہ کتنا آئے گا اور یہ کتنے عرصے تک میرے ساتھ چلے گا بھی یہ سسٹم, یعنی کہ میں کتنے عرصے تک اس پروجیکٹ سے مستفید ہو سکتا ہوں. تو اگر آپ اچھے والا A گریڈ سولر سسٹم لگا رہے ہیں جس کی قیمت فی الوقت مارکیٹ میں, نہیں یہ اچھے اور برے اور معیاری غیر معیاری اور مختلف ٹائپ کے بھی سولر پروجیکٹ ہیں. بالکل سر, بہت سے پروجیکٹ ٹائپس ہیں سولر پروجیکٹ کی. عام ہمارے ایک تو لاٹ کا مال سولر پینل کے ریلیٹڈ, پہلے پینل کے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں. لاٹ کا مال آتا ہے, لوکل کمپنی کا مال آتا ہے, باہر سے امپورٹڈ مال آتا ہے, اور باقاعدہ کمپنیز جو پاکستان میں ایک سرٹیفائڈ کمپنی ہیں ان کا مال پاکستان میں سیل ہوتا ہے. اب جو چند حضرات ایسے ہوتے ہیں جو واقعہ ہی ریلیٹڈ جو ہوتی ہے نا کمپنی سولر کے ریلیٹڈ, ان کا پینل استعمال کرتے ہیں, اور یقین جانے کہ وہ تقریباً ہمیں دعائیں دیتے ہیں, اپنے آپ کو بھی دعائیں دیتے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم نے ایک ہی مرتبہ میں جتنا ہو سکے ہم سے خرچہ کر لیا ہے اور ہم اس سے اب مستفید ہو رہے ہیں. مگر یہاں پر وہ لوگ جن کو آپ سروسز نہیں دے رہے ہیں اور فارمر مارکیٹ میں موو کرتے ہیں, وہاں پہ مختلف اقسام کے سولر پروجیکٹس کی پلیٹس پڑی ہیں, سسٹم پڑے ہیں, تو انہیں تو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ بندہ واقعی سنسیئر ہے, مجھے صحیح چیز دے رہا ہے اور یہ پروجیکٹ میرا صحیح کامیاب رہے گا. بہت سی کمپلینٹس بھی آتی ہیں, تو جن کو آپ نہیں ملتے یا جن لوگوں کی آپ تک رسائی نہیں ہے انہیں آپ کیا مشورہ دیں گے؟
ان سے ہم یہی مشورہ دیں گے، نہ کہ صرف آپ ہمارے پاس ہی آئیں کہ ہم سے ہی لگوائیں، آپ جس سے بھی لگوائیں، سب سے پہلے آپ اگر سولر پینل لگوا رہے ہیں تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کسی کمپنی کا لگائیں. اس میں بہت سی کمپنیاں شامل ہیں، انوریکس شامل ہے، جنکو شامل ہے، کینیڈین سولر پینل شامل ہے، اس کے بعد ینگلی سولر پینل شامل ہے، بہت سی سولر میکس پاور، بہت سی ایسی کمپنیاں ہیں جو پاکستان میں اس ٹائم بہت سی اچھا کام کر رہی ہیں. اور اب اگر جس ٹائم ہم کسی اچھی چیز کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کے اندر اس کی کاپی بھی موجود ہوتی ہے. تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جتنے بھی چیزیں خریدیں وہ ایک سرٹیفائڈ دکان سے خریدیں. گڈ ہو گیا. سامعین، ہمارے ساتھ ایک اور سولر انرجی ایکسپرٹ بھی موجود ہیں، لیکن ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، پھر سے ان سے آپ سے ملاقات کرائیں گے، بہت سی چیٹ چیٹ ہوگی اور آپ کو کافی انفارمیشن ڈلیور کریں گے. تب تک کے لیے سنتے رہیے ریڈیو آواز FM 105.